محمد وآل محمد آواز بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. وام الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنعة صانع. وقال أيضا: اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين. صلوات پر محمد وآل محمد. گرچہ کافی وقت گزر چکا ہے اور اب مجلس کا وہ ماحول جو بننا چاہیے وہ بن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی شب عاشور ہے. ایک ہی جملہ خالی احساس کے لیے کافی ہے کہ آج ہم کس کی یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. کن لوگوں کے لیے ہم نے اپنے بستر کو چھوڑا، کن لوگوں کے لیے ہم نے اپنے آرام کو چھوڑا، کن لوگوں کے لیے ہم نے اپنے سکون اور چین کو برباد کیا. یہ سکون اور چین برباد نہیں کیا ہم نے، بلکہ ہم یاد کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو صحرا میں، جنگل میں قافلہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کاروان لے کے بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف سے آدھا گھیرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے مختصر سے افراد کے ساتھ صرف ایک بات سوچ رہے تھے: پروردگار تیرا نام کیسے زندہ رہ جائے، خدایا تیری یاد کیسے باقی رہ جائے، تیرا دین، تیری شریعت، تیرا مذہب کس طریقے سے بچ جائے. تو عزیزو، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہہ دوں کہ شب عاشور فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم رو لیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یاد کریں وہ میراث امامت کیسے بچائی جائے، وہ میراث نبوت کیسے بچائی جائے.
وہ دین و شریعت اور قرآن کیسے محفوظ کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھی سوچیں، اس لیے کہ آج بھی فضا میں حسین کی یہ آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ یہ حسین کی آواز فقط کربلا میں نہیں تھی، کربلا والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ رہتی دنیا تک حسین کی آواز ہے۔ میرے ناصر، میرے مددگار کون ہیں کہ جو میری مدد کریں؟ مولا آپ کو کاہے کی مدد چاہیے؟ کہا بس اتنا سوچو کہ مجھے اس بات کا ملال ہے کہ میرے بھائی عباس کے بازو کام آ گئے دین بچانے کے لیے، میرے علی اکبر کا کلیجہ کام آ گیا اسلام بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، میرا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا اسلام بچانے کے لیے۔ میری فریاد آج بھی یہی ہے کہ دین محفوظ رہ جائے، شریعت محفوظ رہ جائے، اسلام محفوظ رہ جائے، قرآن محفوظ رہ جائے، اور اسی فریاد کو ہم نے حل من ناصر ینصرنا کے اندر رکھ دیا۔ لہذا اب جو بھی حسینی اپنے کو حسینی کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہو، کیسے قرآن محفوظ رہے گا، کیسے دین محفوظ رہے گا، کیسے شریعت محفوظ رہے گی۔ یہ ہے اصل مقصد اور مشن جو شب عاشور کا ہے۔ لیکن میں نے کیونکہ مولا کی دعا کو عنوان سخن قرار دے رکھا ہے اور اسی ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں، لہذا تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، اور آج انشاءاللہ مولا کی کچھ دعائیں اور آپ کی خدمت میں اس انداز سے کہ جو امام نے شب عاشور کی ہیں اسی دعاؤں، ان دعاؤں کو بھی آج آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، جتنی توفیق ادھر سے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ المستعان۔ تو جو میری گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ولا لعطائہ مانے، اس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا کصنعہ صنعت ثانے، اور اس کی صنعتوں جیسی کسی ثانے کی صنعت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ کون پروردگار ہے، هو الجواد الواسع، وہ ایسا جواد ہے کہ جو کشادگی کے ساتھ دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صفات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، مختلف صفات پروردگار کی بیان کرتے کرتے گفتگو یہاں تک آ گئی تھی کہ اس نے اپنے نور کو بھیجا اس کائنات میں۔ کون سا نور؟ النور الساطع بالکتاب الجامع، اس نے کتاب کو بھیجا ہے ایک نور کے ساتھ، اس نور کے ساتھ کتاب کو بھیجا ہے اس کائنات میں۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ امت ہدایت پا جائے، تاکہ امت راہ راست پہ آ جائے، تاکہ امت صحیح منزل پہ آ جائے۔ مولا ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گفتگو کرتے جا رہے ہیں کہ وہ معبود کیسا ہے، وہ معبود کیسا ہے، وہ معبود کیسا ہے۔ ہر طریقے سے انسان کے ذہن میں اس معبود کی معرفت جگانا چاہ رہے ہیں کہ اس اللہ کو پہچانو کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے کہ جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں ان سب میں سب سے اہم ترین شے کیا ہے؟ معرفت ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پہچان لیا۔ تو سارے انبیاء، سارے اوصیاء، سارے اولیاء، ان کا ایک ہی کام تھا، ایک ہی مطمع نظر تھا کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اور اس حسین نے بھی یہی ایک کام کیا کہ اللہ کی معرفت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے، کس انداز سے اللہ کو مانا جائے، کس انداز سے اللہ کو سمجھا جائے، صفات کے آئینے میں خدا کو سمجھا جائے، صفات کے آئینے میں پروردگار کو سمجھا جائے، اس کو اس کی صفتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں ممتثل نہیں ہے، وہ کہیں مجسم نہیں ہے، وہ کہیں پیکر نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس نے صنعتیں تمہارے سامنے رکھی کہ صنعت کو دیکھتے جاؤ، اس کے استحکام کو دیکھو اور اس پروردگار کو یاد کرو، کائنات کی چیزوں کو دیکھو، اس پروردگار کو سمجھتے چلے جاؤ۔ اس پروردگار عالم نے اس پوری کائنات
امت کو بچھایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے، لیکن خود تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری وقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ انسان اتنا بلند و بالا پروردگار نے بتایا، مسلسل یہ گفتگو کر رہا ہوں، اتنا بلند و بالا پروردگار نے بنایا کہ جس کے اوپر اکرمیت کا تاج رکھا، اشرفیت کا تاج رکھا، عزت والا بنایا، اور اس مقام تک لے کے آیا کہ کائنات کی دیگر مخلوق میں کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس اعضاء ہیں، جن کے پاس جوارے ہیں، جن کے پاس حرکت ہے، جن کے پاس فکر ہے، مگر ان کو اس انداز سے رکھا کہ ان کی کیفیت اور ہے، انسان کی کیفیت اور ہے۔ یعنی میں لفظیں سامنے لے آؤں، گویا پروردگار عالم نے مخلوقات میں حیوان کو انسان سے قریب کر کے انسان کے سامنے رکھا تاکہ انسان دیکھے اسے اور اس کے بعد سوچے کہ جتنے بھی جنبدہ ہیں، جتنے بھی ہلنے والے ہیں، جتنے بھی حرکت کرنے والے ہیں، ان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، ایک معمولی سا فرق تو سامنے ہی کا ہے نا کہ ہر مخلوق اپنی غذا اپنے دہن سے کھاتی ہے، مگر انسان، اس کو اللہ نے غذا کے آگے بھی سر نہیں جھکانے دیا، ہاتھ دیے ہیں کہ ہاتھوں سے غذا کھائے۔ اب تو سمجھو کہ انسان کو کیا بنایا، یعنی اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ غذا کے آگے بھی سر جھکے، تو جو خدا غذا کے آگے سر نہ جھکنے دے، وہ درخت کے آگے، وہ دریا کے آگے، وہ پہاڑ کے آگے، وہ پتھروں کے آگے یہ کب گوارا کرے گا؟ یعنی بتا دیا کہ فقط یہ نہ دیکھو کہ کائنات کی چیزیں، بلکہ تمہارے جسم کے اندر بھی ایک خواہش رکھی ہوئی ہے، اگر تم نے وہاں بھی سر جھکا دیا تو گویا خدا کو تم نے نہیں پہچانا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا سر کہیں جھکنے پائے، ہم نے تمہارے سر کو افتخار عطا کیا ہے۔ جتنے بھی کائنات میں ہیں زندہ، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سارے جاندار کو دیکھیے، یہ سب کھاتے ہیں غذا یا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ پیتے ہیں۔ مگر انسان، یہ انسان غذا بھی ہاتھ سے کھا رہا ہے، پانی بھی ہاتھ سے پی رہا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان نے کہا، مولانا آپ نے یہ بات کیا کہہ دی کہ ہاتھ سے کھاتا ہے انسان؟ ارے بندر بھی تو ہاتھ ہی سے کھاتا ہے، بندر کیسے کھاتا ہے کھانا؟ وہ بھی تو ہاتھ سے ہی کھاتا ہے، تو پھر ہم سے اور بندر سے فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا خالی کھانے کو تم نے دیکھا ہے، پینے کو نہیں دیکھا۔ تم نے کھانا اس کا دیکھا ہے کہ وہ کھاتا ہاتھ سے ہے، مگر پانی پینے کو نہیں دیکھا۔ قدرت نے انسان کو ممتاز بنایا ہے اسی جہت سے کہ نہ انسان کھانے کے آگے جھکتا ہے، نہ پانی کے آگے جھکتا ہے۔ توجہ کریں، میں نے کہا اس پانی کے اندر راز کیا ہے؟ بس ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پانی کے اندر کیا راز ہے؟ آوازی اللہ نے ساری کائنات کی حیات کو پانی میں رکھا ہے۔ کاش توجہ کریں آپ، میری بات تک آیا عزیزو، اس سے کہ میں بڑی محنت کے ساتھ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ پانی سے اللہ نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ توجہ کریں، پانی سرچشمہ حیات ہے نا، سرچشمہ حیات۔ پانی سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ نے جعلنا من الماء کل شیء حی، خود ہی اعلان کیا، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا۔ پانی میں حیات ہے، پانی میں زندگی ہے، لیکن زندگی جس کے اندر ہے، لفظ پھر بدلنا چاہتا ہوں، جو حیات دینے والا ہے اس کے آگے بھی سر جھکنا گوارا نہ کیا۔ توجہ کریں آپ، جس خدا نے کہ جو حیات دینے کا سر چشمہ ہے، جب اس کے آگے بھی سر جھکانا گوارا نہیں کیا، تو بتاؤ جہاں حیات بھی نہیں مل رہی ہے وہاں سر جھکاؤ گے؟ تو تمہاری انسانیت کیا ہوگی؟ قدرت آواز دے گی۔ میں نے ایسے ہی مقام پہ کہا ہے، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور جیسے ہیں۔ کیوں؟ جانور کا کام ہے سر جھکا دینا۔ اگر اس کے بھی سر جھک گئے، اس کے بھی سر جھک گئے
تو اس میں اور انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم نے نہیں چاہا کہ اس کا سر کہیں جھکے. کاش اس منزل کو انسان سمجھ لیتا. مولا حسین نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. اے میرے پروردگار، میں موت کو سوائے سعادت کے اور کچھ نہیں پاتا، اور حیات ظالموں کے ساتھ سوائے رسوائی کی اور کچھ نہیں جانتا. کچھ سمجھے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین آواز دے رہے ہیں، وہ انسان نہیں جو ظالم کے سامنے جھک جائے. وہ انسان نہیں جو ظالم کے سامنے جھک جائے. ہم نے نہیں چاہا کہ تم ظلم کے آگے جھکو. ہم نے تمہارے سر افتخار کو ظلم کے آگے بھی جھکنا گوارا نہیں کیا ہے. تو اب یاد رکھو، جب تمہیں اتنا بچایا ہے ہم نے، تم معرفت پروردگار پیدا کرتے جاؤ کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کتنا ہے عظیم پروردگار، کتنا ہے عظیم پروردگار، کہ جس پروردگار نے اس انسان کو یہ عظمتیں دی، یہ ساری کرامتیں دی، اور پھر بتایا کہ جب اتنا طاقتور ہم نے انسان کو بنایا، اتنا مضبوط بنایا، تو یہ انسان اکڑنے لگا کہ اب ہم تو خدا کے مقابل، اکثر میں نے بات آپ تک پہنچائی ہے، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شداد، اس ٹائپ کے افراد یہ کہے کہ نہیں آگے، یہ اللہ کے سامنے اکڑنے لگے. پروردگار نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، کہا تم کیسے اکڑنے لگے؟ تم کیسے اکڑنے لگے؟ ہم نے تمہارے سامنے کچھ آئینے رکھے ہیں، ہم نے کچھ تمہارے سامنے آئینے رکھے ہیں، انہیں دیکھو، اس کے بعد سوچو کہ قدرت سے مقابلہ کر سکتے ہو، اس معبود سے مقابلہ کر سکتے ہو. کون سے آئینے؟ پروردگار. کنہیں دیکھا؟ کہا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تم سے پہلے کچھ قومیں ایسی پیدا کی ہیں جن کی عظمتوں کا، جن کی طاقت کا اعلان ہم خود کر رہے ہیں. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کو کیسا پیدا کیا تھا؟ توجہ کریں گے آپ، قوم عاد کو کیسا بنایا تھا؟ کیسا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں کو اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے. تمہاری طاقت کیا ہے؟ یہ پتھروں کو پھینک دینے والے، یہ پتھروں کو پھینک دینے والے. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ہم نے ایک قوم سمود بنائی جن کا کام یہ تھا کہ وہ چٹانوں کو وادی میں بدل دیتے تھے. آج اتنے اسلحے رکھ کے، مین بم ڈال کے پہاڑوں کو پھاڑ دینا آسان ہے، مگر قوم سمود کے ہاتھ میں مین نہیں تھی، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ کام لے رہے تھے. قدرت کا یہ پہچانو، جتنی طاقتوں کے مالک میں نے بنائے تھے انہیں دیکھو یہ کتنی طاقتوں کے مالک تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی سے بات تمام کروں گا، لیکن آپ کم سے کم ہماری طرف متوجہ رہیں، ہمارے ساتھ مل کر صلوات پڑھیں محمد والے. وہ قومیں کہ جن کو ہم نے اتنا قوی بنایا تھا، تم نے سوچا کہ یہ جب میری دی ہوئی طاقتوں پہ گھمنڈ کرنے لگے، ناز کرنے لگے، اترانے لگے، اور یہ سوچنے لگے کہ اب خدا کچھ نہیں، اب خدا کچھ نہیں، تو میں نے ان قوموں کے مقابل میں میں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بڑی طاقت پیش کرتا، کوئی بڑی طاقت لے کے آتا، کوئی بڑی قوت لے کے آتا. نہیں، ان کو آئینہ دکھانے کے لیے میں نے جن قوتوں کا استعمال کیا انہیں دیکھو. ایک معمولی سا ہوا کا جھونکا، ایک معمولی سا ہوا کا جھونکا، اتنی طاقتیں رکھنے کے بعد وہ مخلوق کہ جو تمہارے قبضے میں دی ہے،
اللہ نے ہوا انسان کے ہاتھوں میں رکھی ہے. جہاں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کے ظاہرے میں ہوا انسان کے اوپر اختیار ہے, انسان کو اختیار ہے اس ہوا پر. اور اگر اختیار نہ ہوتا تو آپ بتائیے یہ ایک ڈبہ جو اڑائے ہوئے ہوا میں لے کے جا رہا ہے, یہاں جو ایک راکٹ اڑا رہا ہے, ایک ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, یہ ہوا کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ہوا کے اوپر اس کا اختیار ہی تو ہے. قدرت نے آوازی اتنا اختیار تمہیں دینے کے بعد بھی میں نے اسی معمولی ہوا سے تمہارے ایسی عظیم قوم کو نیست و نابود کر کے بتا دیا کہ جب مجھ سے ٹکراؤ گے تو ذلیل سے تمہیں ذلت دیا جائے گا. ایک صلوات پر یہ محمد حقیر چیزوں سے انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. عزیزان محترم, یہ معرفت کی جوت ہے جو حسین نے جگائی. کیسا ہے وہ پروردگار, کس انداز کا ہے وہ پروردگار. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے, کیسا؟ وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ سَامِعٌ, وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا, وہ تمہاری آوازوں کو سننے والا. وَلِلْقُرُبَاتِ رَافِعٌ اور دافع, اور وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا. کون؟ وہ اللہ, تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا, تمہاری آوازوں کو سننے والا. اور پھر فرمایا وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ, اور تمہیں بلندی کی منزلوں کو طے کرانے والا. وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں یہ ساری فضیلتیں دی ہیں, وہ ساری کیفیتیں عطا کی ہیں. اس کے بعد مولا حسین آگے بڑھتے ہوئے اب میں اس منزل کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں مولا نے انسان کو اس منزل تک پہنچا دیا, اس معراج تک پہنچا دیا. آواز دی, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بتا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. اسی دعا میں آگے بڑھ سکتا, کیونکہ دعا بڑی طولانی ہے, میں سارے فقرے نہیں پڑھ سکتا, میں اس کے منتخب فقرے پڑھ رہا ہوں. کہا اے میرے پروردگار یہ بتا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ایک جملہ چھوٹا سا, لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے میں فکر انسانی کو متوجہ کر دیا کہ یاد رکھو وہ انسان کمزور ہے جو خدا سے ہٹ جائے, وہی انسان طاقتور ہے خدا جس کے ساتھ ہو جائے. ایک صلوات پر یہ محمد وہی انسان قوی ہے, وہی انسان طاقتور ہے خدا جس کے ساتھ ہو جائے. بس عزیزو, اس موضوع سے متعلق اتنی ہی بات. اب اس کے بعد میں عرض کرنے جا رہا ہوں آج کے شب عاشور. آج کے شب عاشور مولا حسین جو کلمات ارشاد فرما رہے تھے, جس کو میں نے مجلس میں ابتدا میں عرض کیا, کیسے بیٹھ کر کے صحابہ کے سامنے, اپنے ساتھیوں کے سامنے لشکر اعداء کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں, اللہم انی احمدک, اے میرے پروردگار. دیکھیے یہ دعا ہے, اللہم سے شروع دعا بھی ہے. جب توجہ کیے گا میرے عزیزو, جب امت منبر چھین لیتی ہے تو معصوم دعا کو ہتھیار بناتا ہے. آپ کے پیش نظر ہے امام نے دعا کو ہتھیار بنایا. کہا اچھا ایسے نہیں سنو گے, دعا تو سنو گے. دعا کرتے ہیں, مولا دعا. کہاں دعا؟ میں نے کہا مولا دعا تو نہیں لگتی, آگے کے فقرے جو مجھے بتا رہے ہیں یہ دعا تو نہیں ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا دعا کے فقرے کیا ہیں؟ اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ, اے میرے پروردگار میں تیری تعریف کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا. کاش متوجہ ہوں عزیزان محترم, مولا کیا کام کر رہے ہیں؟ یہیں سے ہم کو سبق ملتا ہے. شب عاشور حسین نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کر کے بتا دیا کہ یاد رکھنا ہمارے فضائل کے لیے نہ کوئی شب ایسی ہے کہ جس میں نہ بیان کیا جائے, نہ کوئی دن ایسا ہے نہ بیان کیا جائے. میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں. کیا ہے؟ اللہم انی احمدک, اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا لا رہا ہوں. کس بات کے اوپر؟ علی ان اکرمتنا بالنبوہ,
کہ تو نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا. میں دستے ادب جوڑ کے مولا سے ایک سوال کروں. مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا؟ آپ کو نبوت سے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نبی ملا ہے. آپ کہیے ہمیں نبی دیا تو نے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نبوت دے دی. توجہ کریں عزیزان محترم. اکرمتنا بالنبوہ، اس لیے کہ نبی فرد ہے، نبوت منصب ہے. توجہ کریں گے عزیزان محترم. نبوت منصب ہے، نبی فرد ہے. مولا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں منصب عطا کیا. توجہ کریں، ہمیں منصب سے نوازا. آپ کو نانا دیا ہے، نبی ہے، مانتا ہوں میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نبی دیا، میرا نانا نبی ہے، لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا. یہ نبوت تو منصب ہے، منصب کا. یہی تو تمہارے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے عام انسان میں اور حسین میں کتنا فرق ہے. پہچانو. حسین کے نانا کو تم نے سمجھا ہی کہا. حسین کا نانا کون ہے؟ توجہ نہیں ہے تمہاری تاریخ پہ. ہم نے کہا مولا کیا ہے؟ کہا تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جب پیغمبر کی جبین معرفت سے قطرات گرے تو کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا. توجہ کرے آپ. یہ بنے کہ نہیں بنے؟ کہاں بنے؟ کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبوت کا منصب کس کے پاس ہے؟ حسین کے نانا کے پاس ہے منصب نبوت. اس نے جسے اپنے قطرات دے دیے وہ نبی بنتے چلے گئے. میں غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ اے میرے پروردگار تیری حمد ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے. تو نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے. اور اگر تم کہیں نہ سمجھ پاؤ اور یہ سوچو کہ حسین یوں ہی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تمہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. ارے کہیں اور نہیں، میری ماں کے گھر میں آ جانا. توجہ دیکھیں، یہ مجمع خاموشی سن رہا ہے. میری ماں کے گھر میں آ جانا. جب ایک چادر کے نیچے جمع ہو جائے، توجہ کریں، جب ایک چادر کے نیچے جمع ہو جائے تو پھر اس کے بعد سوال کرو یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب نبی جب دست سے دعا اٹھا کر کہے اللہم ہؤلاء اہل بیت النبوہ، تو اب نبی سے پوچھو یہ اہل بیت نبوت کیوں کہہ رہے؟ کہے اہل بیت نبی. نبی اہل بیت نبوت کہہ کے بتا دیا کہ منصب کا مالک جو ہو اسی کو کہا جاتا ہے سب کچھ. ایک صلوات پڑھیے محمد اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. جسے تو نے نبوت سے نوازا، ہمیں تو نے نبوت سے نوازا. وعلمتنا القرآن، اور تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی. قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا علم دیا. اے مولا آپ کو قرآن کا علم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ یہ بتاؤ کس کے باپ نے قرآن پڑھا؟ کہا بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے مولا، بہت سے لوگوں نے. نہ جانے کتنوں کے باپ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. کہاں پڑھا تو سب نے ہے، مگر کوئی ایسا لیا ہو کہ جس کے باپ نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا ہو؟ لیا کوئی ہے؟ کوئی ایسا کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھے سوائے میرے بابا علی کے؟ میرے بابا نے دست نبوت پہ آنے کے بعد کیا کیا تھا؟ خانہ کعبہ سے جب نکلے 3 دن کے، اس موقع کے اوپر جب نبی سے پوچھا یا اقرأ یا رسول اللہ کچھ پڑھوں، تو میرے بابا نے قرآن پڑھ کے کیا بتایا؟ یہ قرآن پڑھنا بابا کا اس بات کی دلیل ہے اگر علم نہ دیا ہوتا پروردگار نے تو پڑھتے کیسے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. توجہ کریں، یہ شب عاشور مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں.
فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، اور تو نے ہمیں دین میں فقیہ بنایا، دین کے بارے میں فقیہ بنایا. جب تک یہ لفظ ذہن میں رہے، اس بات کے اوپر توجہ رہے کہ اب اگر لفظ فقیہ کی اہانت کی جائے تو اس نے حسین کی اہانت کی. اگر فقیہ کی اہانت کی جائے تو گویا حسین کی اہانت. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اس لفظ کو کئی مقام پہ استعمال کیا ہے، ایک مقام نہیں. وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، ہمیں دین میں تو نے فقیہ بنایا. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا فقیہ صاحب فہم ہے. الفقہ هو الفہم، صاحب فہم. توجہ کیے، عجیب بات ہے بے وقوف صاحب فہم کے خلاف چلا جائے. اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. کوئی عاقل تو نہیں جا سکتا فقیہ کے خلاف، عاقل نہیں جا سکتا. اس سے کہ وہ عاقل ہے تو سمجھدار ہے، سمجھدار کبھی جائے گا نہیں. جو نافہم ہوگا وہی فقیہ کے خلاف جائے گا. کائنات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم انہیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ للہ اپنی حسینیت کو تباہ نہ کرو. سوچو اس حسین نے فقیہ کا کتنا احترام کیا ہے. اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو فقیہ لکھ کے بلایا صرف اس لیے تاکہ تمہارے ذہنوں میں فقیہ کا وقار بیٹھے. عزیزان محترم، فقہتنا فی الدین، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس اشارے کر کے گزر رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. پہلے دن سے جو میری گفتگو تھی آخر میں میں نے اسے ملا دیا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور تو نے ہمارے ہی لیے سماعتوں کو رکھا، ہمارے ہی لیے نگاہوں کو رکھا، ہمارے ہی لیے دل کو رکھا. یعنی ان لفظوں سے مولا نے یہ سمجھا دیا کہ وہ سماعت نہیں جو حسین کے خلاف جائے، وہ بصارت نہیں جو حسین کے خلاف جائے، وہ دل نہیں جو حسین کے خلاف جائے. جعلت لنا، ہمارے لیے تو نے قرار دیا ہے، اسماعاً سماعتوں کو، ابصاراً نگاہوں کو، افئدتاً دلوں کو، وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہماری اس ذریت میں سے کسی کو بھی مشرک کے زمرے میں نہیں رکھا. توجہ، ہماری ذریت میں سے کسی کو بھی تو نے مشرک کے زمرے میں نہیں رکھا. مولا شب عاشور یہ جملے کہہ رہے. توجہ، پوری توجہ میرے عزیزو، بڑی معاصل گفتگو کہنے جا رہا ہوں اور یہیں سے میں رخ لے لوں گا منزل کی طرف. عزیزان محترم، مگر پوری توجہ چاہتا ہوں. اے مولا شب عاشور ہے، آدھا کے سامنے خطاب کر رہے ہیں آپ، یہ جملے کہہ رہے ہیں. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں آنے والے زمانے کو آئینہ دکھا رہا ہوں. سن 11 ہجری میں ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے نا، کتنے دن گزرے ہیں؟ سن 11 ہجری تک. میں اس موقع پر سن 60 ہجری تک آتے آتے میں ایک سوال کر رہا ہوں کائنات کے سامنے، میں جملہ رکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو نے مشرکوں کے زمرے میں کہیں نہیں رکھا. اگر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو کوئی تو بولتا حسین کیا کہہ رہے ہو. میں یہ جملہ کہہ کے اپنے دادا کا بھی تحفظ کر رہا ہوں، اپنے خانوادے کا بھی تحفظ کر رہا ہوں. کوئی ہم میں مشرک نہیں ہے، ہرگز نہیں. پروردگار تو نے ہمارے اوپر یہ اکرام کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ تو نے عزت دی ہے، تو نے اس طریقے کا بنایا. اور جب تو نے ہمیں ایسا بنا دیا تو اے میرے پروردگار، اب حسین کو پرواہ نہیں، اب حسین کو پرواہ نہیں کہ حسین موت پہ جا رہا ہے، کہ موت حسین پہ آ رہی ہے. اب حسین کو فکر نہیں. پروردگار حسین ایسا امتحان دے کے جائے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے کہ حسین کتنے صابر کا نام ہے. عزیزو، کسی کا ایک مر جائے تو اس کے حال تباہ ہو جاتا ہے، مگر حسین وہ ہے کہ جس کا کربلا کے بن میں ایک نہیں بلکہ 72 لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں، 71 لاشیں حسین نے اٹھائی ہے.
عزیزو یہ آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی کیسی کیسی لاش، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ لاش حسین کو اٹھانا پڑا. غور کریں آپ، جوان علی اکبر کی لاش حسین کو اٹھانا پڑا. آپ غور کریں کس انداز سے حسین امتحان دے رہے. اللہ اکبر، ایک دن میں حسین نے کتنا امتحان دے دیا پروردگار کی بارگاہ میں. بچپن کے دوست کا جنازہ حسین نے اٹھایا. نہیں اس وقت تو حسین تڑپ کے رہ گئے جب ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ اس کی تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے. آواز دی یہ کون ہے؟ پتا چلا مسلم ابن اوسجا کا لال ہے. کہ اسے جلدی لاؤ، ابھی اس کا باپ مارا گیا ہے. اب ایک مرتبہ بچے کو بلا لیا اپنے پاس. آواز دی بیٹے اب تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بابا قربان ہو چکا. آواز تم ماں کا سہارا. ایک مرتبہ کہتا ہے تڑپ کر، آقا یہ تلوار میری ماں نے باندھا ہے، مجھ سے کہے میرے لال حسین کی مدد کو جاؤ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کلیجہ حسین کا ہے کہ جو اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں. حسین جزاکم اللہ، جس طریقے سے قربانیاں حسین نے دی ہیں. آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے میرے عزیزو. شرمانا نہیں، اپنی آوازوں کو اس طریقے سے بلند کرنا کہ ایک وہ کمر شکستہ بی بی آئے اور آ کر یہ آواز دے، میرے لال کے عزادارو میں نے تمہیں اللہ سے دعا کر کے مانگا ہے. ہاں عزادارو، آج کی رات گریے کی ہے، آج کی رات بکا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عجب محشر ہے حسین کے خیمے میں، عجب محشر ہے حسین کے خیمے میں. آزادارو، شب عاشور کے مصائب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ وقت کون سا ہے. نصف شب ڈھل چکی ہے نا، آدھی رات گزر چکی ہے نا. شب عاشور میں جب آدھی رات گزر گئی تو ایک مرتبہ میرا آقا حسین ارے اپنے خیموں سے نکلا کہ مقتل کا معائنہ کر لے. جب جا رہا تھا تو حسین کو کسی نے جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ سمجھے؟ ارے جب مولا نے ایک مرتبہ آواز سنی کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا، کہا کون؟ کہا مولا آپ کا ساتھی ہلال. آواز ہی آ گئے ہلال. ارے میں نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ آئے. کہا ہاں مولا آپ کو تنہا جاتے دیکھا، مجھے خیال پیدا ہوا کوئی دشمن پیچھے سے کمیگاہ سے حملہ نہ کر دے، اس لیے ساتھ ساتھ آ گیا. کہا اچھا ہلال آگے ہو تو آؤ، آگے ہو تو آؤ. اب ایک مرتبہ ہلال کو لے کے ساتھ چل رہے. ہلال اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہلال کون سی جگہ ہے؟ ارے یہاں میرا بھائی عباس نشیب میں مارا جائے گا. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہاں میرا لال علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہ نشیب ہے، نشیب کہ یہاں پر حسین مارا جائے گا. اب ہلال کو آواز دے رہے، ہلال سنتے نہیں. دفتن مولا نے پکار کے کہا ہلال ارے کیا ہو گیا؟ حسین آواز دے رہا ہے تم بولتے نہیں. ہلال کہتے آقا میں بولنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، میرے کان میں کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے. کہا ہلال کیسی آواز؟ کہا جیسے کوئی معظمہ اپنے جوان لال کو روئے. آواز یہ ہلال ارے میری ماں فاطمہ ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو شب عاشور ہے، گریہ کر لیے، حق گریہ ادا ہو جائے. آج کی رات مصائب سننے کس کے؟ اس ننھے مجاہد کے مصائب، اس ننھے مجاہد کے مصائب کہ جس کو حسین نے کربلا کے بن میں عجب امتحان میں رکھا، عجب امتحان میں رکھا. یہ میرے عزیزو آپ بحیثیت باپ کے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیں. جو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی تکلیف کا احساس باپ کو زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے منہ کا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اذیت کہہ نہیں سکتا. اے میرے عزیزو میں کربلا کے بن میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ حسین نے علی اکبر کو تو پہلے مقتل میں بھیج دیا، اونو محمد کو پہلے بھیج دیا، قاسم کو پہلے بھیج دیا، لیکن اپنے ننھے شیرخوار کو اتنے آخر میں کیوں لے آئے؟ جزاکم اللہ. آپ کو اگر پہنچ جائے
جائے بات تو انشاءاللہ گریا کر لیں گے۔ عزیزو آپ ذرا سوچیں، یہ پیاس کا امتحان ہے نا، جو جتنی جلدی شہید ہو گیا اتنی جلدی اس کی پیاس بجھ گئی۔ ہائے میرا اصغر کہ جو 7ویں سے خیمے میں آلاتش کی صدا ہے، ارے 6 مہینے کا بچہ، آپ سوچئے ارے جب شمر کا لشکر آیا تو شمر نے آواز دی تھی کہ اتنی تیز گھوڑے دوڑاؤ کہ حسین کے بچے دہل جائیں۔ اے عزیزو رباب کا فکرہ یہ ہے کہ اس شمر لعین نے جو گھوڑے دوڑائے، ارے میرا دہلا سینہ، میرا شیر خوش ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو اصغر اتنا پیاسا کہ ماں کا شیر بھی نہیں پا رہا ہے، مگر اس کے باوجود حسین روکے ہیں۔ مولا یہ کیا بات ہے؟ علی اکبر جلدی قربان ہو گئے، علی اصغر کو اتنی دیر روکا کہ میں بتانا چاہتا ہوں زمانے والوں، حسین کے لال کو پہچانو۔ حسین منزل امتحان میں اپنے لاڈلوں کو کیسا رکھتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ 6 مہینے کا سن ہے تو کسی کمزور بچے کا نام ہے اصغر، نہیں، اصغر علی کے پوتے کا نام ہے، شجاعت کا ایک پہاڑ ہے، ایک ہمالہ ہے جسے لے کے آیا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں زادارو حسین نے علی اصغر کو سب سے آخر میں بلایا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ روقتل کہتا ہے کہ مولا حسین قریب آئے، کہاں؟ در خیمہ پہ۔ در خیمہ پہ آ کے آواز دیتے ہیں، اختی زینب، میری بہن زینب، میری بہن زینب، لاؤ میرے ششماہے کو مجھے دے دو، لاؤ میرے ششماہے کو مجھے دے دو۔ آپ سوچیں کہ یہ ششماہے کو کب مانگا ہے؟ یہ اس وقت مانگا ہے جب مقتل میں حسین، میدان مقتل جہاد میں حسین میدان جہاد میں قتال کر رہے تھے کہ اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حسین پلٹ کے خیمے میں آئے۔ بات کیا ہے؟ پتا چلا کہ آپ نے جو ابھی ایک آواز استغاثہ بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مددگار کہ جو میری مدد کو آئے؟ ارے اس آواز کو سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ اے عزادارو صبح سے جو بچہ ہلنے کی سکت نہ رکھتا تھا، امام کی آواز پہ اپنے کو گہوارے سے گرایا۔ حسین آئے، لاؤ میں مقصد سمجھ گیا، میرا لال قربانی دینا چاہتا ہے۔ ہاں عزادارو زینب سے لیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے بڑے انصاف کے ساتھ میرے عزیزو بتائیے گا کہ یہ بات مجھے بتائیے، آخر حسین نے زینب سے کیوں مانگا؟ نہیں، مقتل کو پورے طور پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ 2 جملے ہیں، آپ سے غور کیے گا۔ جب علی اصغر کو لے جانا ہوا تو زینب سے کہا، لاؤ زینب اپنے میرے لال کو مجھے دے دو۔ اور جب مقتل سے لے آئے تو کہا، رباب اپنے بچے کو لے جا، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ آپ ذرا غور کیے، ایک طرف جب جانا ہوا تو زینب سے کہا، لاؤ مقتل سے بچے کو دے دو، اور زینب نے لا کے سجا کے علی اصغر کو دیا۔ علی اصغر کو لے کر حسین گئے مقتل کی طرف۔ آپ سمجھے کیوں جب نہیں حسین آواز دے، ارے بانو رباب ایک ماں ہے، ارے ممتا کی کوکھ جل جا رہی ہے، حسین کیسے ممتا سے مانگے کہ لاؤ اصغر کو دے دو؟ میں نے زینب سے مانگا، یہ زینب لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے جاؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب یہ بچہ واپس جو آئے گا وہ خون میں ڈوبا ہوا آئے گا۔ جزاکم اللہ۔ یہ عزادارو شیرخوار کا ماتم کر رہے ہو نا، میں شیرخوار کے ماتم کی منزل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزو ایک جملہ اکثر مصائب میں میں پڑھتا ہوں، آج پھر پڑھ دوں اس جملے کو، اگرچہ سوچ رہا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں گا لیکن نہیں دل مان رہا ہے۔ عزیزو ذرا غور کریں آپ کہ شب عاشور کے واقعے میں جب ہمیں باتیں ملتی ہیں تو اس میں کیا ملا کہ ہر بی بی اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی کہ کل قربانی کا دن ہے، اپنے کو قربان کرنا، اپنے کو فدا کرنا۔ یہ تھا کہ نہیں منظر؟ کہاں منظر تو تھا۔ کہ ایک بات مجھے بتائیے، فروا اپنے لال کو سمجھا لیں، اس لیے کہ لال بڑا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے قاسم کو، اور محمد کو زینب سمجھا لیں کہ یہ بڑے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیلا علی اکبر کو سمجھا سکتی ہے، مگر رباب اپنے لال کو کیسے سمجھائے؟ ارے رباب تو نے اپنے لال کو کیسے تیار کیا؟ ارے مقتل کہتا ہے رباب گہوارے کے
قریب آ گئی، آنکھوں میں علی اصغر سے دیکھنا شروع کیا۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے اماں مقتل میں جانے دو، شیر کی تاثیر دکھاؤں گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حضرت مقتل میں جانے دو اماں، میں شیر کی تاثیر دکھاؤں گا۔ اللہ رباب نے کیسا تیار کیا، کیسا تیار کیا۔ حسین مقتل میں لے کے آئے، یہ علی اصغر رباب نے کیسے تمہیں تیار کیا؟ کہا اب دیکھو میں بتاتا ہوں میری ماں نے کیسے تیار کیا۔ یہ عزیزو بھائی ایک مرتبہ مقتل میں حسین گھروں میں آپ نے 6 مہینے کے بچے تو دیکھے ہوں گے نا، ارے کتنی نازک گردن ہوتی ہے، ایسی نازک گردن کے لیے ارے 3 پھل کا تیر، سب سوچے آپ یہ تیر کیسا تھا جو 7 لوہے کی پروں کو چھیدنے والا۔ ارے لعین نے ایک مرتبہ چلے میں تیر جوڑا، ادھر حسین نے کلیجہ پکڑا، زہرا نے دعائی دی، واہ غربتا واہ مصیبتا، تیر سنسناتا ہوا آیا، علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ علی اصغر نے ہومک کے تیر کو لیا۔ میں نے کہا اصغر ارے اس عالم میں بھی ہومک رہے ہو، تو جو اس عالم میں بھی امک رہے ہو، بس آخری جملے ہیں انشاءاللہ رونے کے لیے کافی بھی رہا دو۔ اے علی اصغر اس عالم میں بھی امک رہے ہو، کہ میرا شعور میری ماں نے کتنا پختہ کر دیا ہے تمہیں پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو مقتل پڑھو کیا ہوا۔ فانقلب الصبی علی یدیہ، ابھی بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ آپ سمجھے یہ کیا ہوا؟ ارے کیا تیر کا وزن علی اصغر برداشت نہ کر سکا، شاید اس لیے پلٹ گیا؟ نہیں میرے عزیزو ذرا انصاف کریں آپ، ارے یہ کس کا پوتا ہے؟ علی کا پوتا ہے نا، ارے اس کے لیے یہ تیر کیا رکھتا ہے؟ تو میں نے پوچھا صغیر آخر راز کیا ہے؟ یہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب کیوں ہو گئے؟ آواز دی میرا بابا پھر بھی مرد ہے، ارے اس کا کلیجہ برداشت کر لے گا، مگر طریقہ ماں سے میری ماں ارے میرے پارا گلے کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے رخ پھیرا۔ اے اماں علی اصغر کا پارا گلا تم نہ دیکھ سکو گی۔ عزادارو علی اصغر بسمل ہو گیا، حسین لے کے آئے، رباب اپنی امانت لے جا۔ ارے رباب آئی، نہ چیخی نہ چلائی، بس ایک فقرہ کہا، ایک نوحہ پڑا، آم مثلوں کا گنہار۔ اے بیٹا ارے بڑے جانور لہر کیے جاتے ہیں، کیا تجھ جیسے بچے ان کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے؟ ارے ادھر کا تیر ادھر۔ اے علی اصغر تیری ماں تیرا ماتم کرے۔ انا للہ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ شب عاشور ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ صرف اتنا صلہ چاہیے مولا، کوئی صلہ نہیں، صرف اتنا صلہ چاہیے کہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مولا ہم حسین کے روضے پہ پہنچ کر ماتم کریں، صغیر کا ماتم آپ کے روضے پہ کر سکیں۔ اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو بحال کریے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے۔ اے مولا آپ شفیع ہے، روزے جزا کے نواسے بھی ہیں اور خود بھی شفیع ہے، ہماری شفاعت کرے۔ ہمارے اعمال بہت قلیل ہے مگر مولا آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شہداء کربلا کے صدقے میں جو مریض ہیں شفا عطا فرما۔ ماتم حسین و حسین۔